آج میں انہی اسٹریٹجیز کو ڈسکس کروں گی جو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آج اسٹریٹجی نمبر 8 سے ہم سٹارٹ کریں گے. گھر میں ایک سپورٹیو جو انوائرمنٹ بچوں کو ملتا ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. یعنی کہ بچے کو آپ نے انکنڈیشنل لو، جو کہ ہر ایج کے بچے کے لیے ضروری ہے، نان ججمنٹل انوائرمنٹ جس میں بچوں کو پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کوئی بھی غلطی کر لیں، ہمیں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی طرف سے ہماری ایکسیپٹنس جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ان کی محبت ہم سے ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ بچے نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس غلط کام کو آپ غلط سمجھیں یا اس غلط کام کو آپ پوائنٹ کریں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو الزام دیں. مثال کے طور پہ ہم اکثر کہتے ہیں تم گندے بچے ہو، تم نے یہ کیا ہے، تم بڑی بری لڑکی ہو، تم نے یہ کیا ہے. بچہ بھی، آپ کا بیٹا بھی اچھا ہے، آپ کی بیٹی بھی اچھی ہے. ہاں، اس نے جو کام کیا ہے، کچھ ایسی اس نے غلطی کر دی ہے، وہ چیز غلط ہے. تو دونوں چیزوں کو الگ کر کے سوچیں. اور جب آپ ان دونوں چیزوں کو الگ کر لیں گے، ایک طرف آپ کا انکنڈیشنل لو ہے اپنی اولاد کے لیے، محبت ہے، ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کا بچہ غلط ڈیسیجنز لے رہا ہے یا ایسے ڈیسیجنز لے رہا ہے جس سے اس کی زندگی پہ برا اثر پڑ سکتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ اس سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا سپورٹیو انوائرمنٹ آپ نے اپنے بچے کو دینا ہے جس میں وہ بہت آزادی سے اور بڑی ریلیکسڈ ماحول میں آپ کے ساتھ اپنی پرابلمس کو ڈسکس کر سکیں. یعنی اب جو اس نے غلطیاں کی ہیں، جو شاید آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں اور وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے. بہت موقعوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین کے ڈر کے مارے ان سے بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں جو ان کو کر لینی چاہیے. تو بچے کو اتنی سپورٹ دیں، اتنا اس کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنی غلطیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکے، تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں. یعنی کہ جب آپ کا انکنڈیشنل لو ہے، آپ ایکسیپٹنس ہے اپنے بچے کے لیے، تو آپ بہت ہی کھلے دماغ، کھلے دل سے اپنے بچے کی غلطیوں کو بھی قبول کریں گے اور اس کو بہتر مشورے دے سکیں گے، بہتر گائیڈ لائنز دے سکیں گے. ایک اور بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی جو نمبر 9 پہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے بہترین رول ماڈل بنے. میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں، مجھ سے ڈسکشنز کرتے ہیں، میرا بچہ یہ کرتا ہے، میرا بچہ بہت بدتمیز ہے، میرا بچہ جو ہے وہ یوں کرتا ہے، وہ مس بیہیو کرتا ہے. تو اکثر میں اپنے پیرنٹس سے یہ کوشچن کرتی ہوں کہ اچھا، آپ کا بچہ بہت چیختا ہے، کیا آپ اپنے بچے کے ساتھ چیختی ہیں؟ آپ اس سے بات چیت کے دوران اس کو ایک طرح سے بلی کرتی ہیں؟ تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں جی. تو بچے نے اصل میں وہ بیہیویئر اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھے ہوتے ہیں جن کو پھر وہ اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ رول ماڈل اچھے نہیں بنیں گے، آپ اچھی پیرنٹنگ نہیں کر سکتے. یہ وہی والا لطیفہ ہے جو میں نے، پتہ نہیں آپ نے بھی شاید کروڑ دفعہ سنا ہو کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولو، بیل بجتی ہے تو بیٹا ان کو کہہ دیں کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ اس کو زبانی بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ سچ بولیں، لیکن آپ خود ہی اسے جھوٹ بولنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں. تو رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے بچے کو نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، خود پڑھیں. روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، خود روزہ رکھیں. اور جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، جو آپ ایز اے ماڈل جو چیزیں اپنے بچے کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کا اثر ضرور ہوتا ہے. اگر بچہ وہ چیزیں نہیں کر پا رہا، وہ آپ کو فالو نہیں کر پا رہا، اس کو ڈسکریج مت کریں، اس کو
پازیٹیو ری انفورسمنٹ، یعنی کہ اس کو پازیٹیو رہ کے اس کو انکریج کرنا ہے. کیونکہ جب ہم بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، اور ڈانٹنے کا مطلب میرا یہ خیال ہے کہ جس کو میں کہتی ہوں انسلٹ کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہم ڈانٹتے، ہماری ڈانٹ جو ہے وہ اصل میں انسلٹ ہوتی ہے بچے کی. کبھی بھی یہ کام نہیں کریں. بچے کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے، وہ بھی انسان ہے، دل رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم ہیں. اگر ہمیں کچھ چیزوں میں انسلٹ فیل ہوتی ہے تو ویسے ہی بچوں کو بھی ہوتی ہے. تو رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھا. میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں، آپ اس میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ بچہ گھر میں آ کر اپنے ہوم ورک کو ٹائم نہیں دیتا. یعنی کہ آپ اپنے بچے سے خوش ہیں، آپ کا انکنڈیشنل لو ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن جو اس کی چوائسز ہیں، جو بیڈ چوائسز ہیں، یعنی کہ وہ گھر میں آ کے ہوم ورک نہیں کرتا، اپنا جو اسٹڈی کا ٹائم ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا، تو آپ نے اس کو پوائنٹ کرنا ہے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ ایسا ایسا گھر آ کے کرتے ہو، جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو 1 گھنٹہ پڑھائی کو دینا چاہیے. تو اگر آپ اس رسپیکٹ والے جو ایک انوائرمنٹ ہے، میوچول رسپیکٹ والے، اگر اس انوائرمنٹ میں رہ کے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں اور بہت ہی پیشنس دکھاتے ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج میں بہت زیادہ پیشنٹ ہونا ضروری ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے دماغ میں تو بہت کچھ چل رہا ہے، ہارمونل امبیلنس اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اگر وہ ایکٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ چانسز ہے کہ وہ اتنا اناپروپریٹ ہوگا. اگر وہ اناپروپریٹ ہے تو آپ ایڈلٹ ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ سین قسم کا ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ عقل شعور رکھتے ہیں، آپ اس ایج سے گزر چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیسے کام رہ کے اس جو بھی سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میوچل رسپیکٹ آپ کتنی زیادہ اپنے گھر میں اس کو بچے کے لیے اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں میوچل رسپیکٹ کا کلچر ہونا چاہیے. کچھ بیہیویئرس ایسے ہیں جو ایکسٹریم پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی بیہیویئر ایک نارمل لیول سے باہر نکل جائے گا یا اوپر چلا جائے گا، لیٹس سے کہ بچہ آپ کا اگریسو ہے، تھوڑی بہت اگریشن قابل قبول ہے ٹین ایج میں، پیوبرٹی میں، لیکن اگر وہ ایک لیول سے اوپر چلی جاتی ہے جس میں اس کی اگریشن بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی ہے یا وہ روز ہی ہونے لگ گئی ہے، تو اٹس اے ریڈ فلیگ. تو ہمیشہ اگر آپ کچھ ایسے ریڈ فلیگز اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، وہ بالکل اکیلا رہنا شروع ہو گیا ہے، وہ اس کا کھانا پینا کم ہو گیا ہے، اس کی یعنی فوڈ میں اس کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے، یہ سب ریڈ فلیگز ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ کو چاہیے کہ آپ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں. کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ میں ریڈ فلیگز جو ہیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اس کو بھی انشاءاللہ میں الگ سے بھی ڈسکس کروں گی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بیہیویئرز جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوتے ہیں. ایک خاص رینج کے بعد اگر آپ کو لگے کہ کوئی بیہیویئر بار بار ہو رہا ہے اور آپ کے انٹرونشن کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے یا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پروفیشنل ہیلپ لینا بھی بہت ضروری ہے. 11ویں نمبر پر جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے چوز یور بیٹلز. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک اسٹریٹجی ہے جو میں پیرنٹس کو سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب پیرنٹس میرے ساتھ اپنے بچوں کے کوئی بھی ایشوز ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بہت سے پرابلمس مجھے بتاتے ہیں. یہ میرا بچہ ہے، یہ کھانا نہیں کھاتا، ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا، یہ بہت پکی ایٹر ہے، اس کے سلیپ کے بھی ایشوز ہیں، یہ ابھی پوٹی ٹرینڈ بھی نہیں ہے، 4 سال کا ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں ہمیشہ پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک بچہ ہے اور آپ کو
3 या 4 ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ रहे हैं, तो हमेशा उसमें से 1 या 2 चीज़ें चूज़ करें और सबसे पहले उन पे काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4 किस्म के मसाइल हैं और चारों किस्म के मसाइल को एकदम से इकट्ठा ही एड्रेस करना शुरू कर दिया, यानी आप उसकी जो स्लीप के इश्यूज हैं उसमें भी इंटरवेंशन कर रही हैं, आप उसको पॉटी ट्रेनिंग भी आपने उसी वक्त करवाना शुरू कर दी है, आपका बच्चा पिकी ईटर है तो आपने उस पे भी काम करना शुरू कर दिया है, तो एक तो आप खुद थक जाएंगी, ओवरवेल्म्ड हो जाएंगी, और बच्चा भी रेजिस्ट करेगा, क्योंकि ये इट्स अ लॉट ऑन हिज प्लेट, और आपकी अपनी प्लेट में भी आपने बहुत कुछ जो है वो डाल लिया है। तो हमेशा अपनी बैटल्स को चूज करें, यानी कि अगर 3-4 मसाइल हैं तो आप ये देखें कि इस वक्त क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी वो क्या चीज़ है जिसको सॉल्व करेंगी तो आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। तो लेट्स से पिकी ईटर है, तो आप चाहती हैं कि खाना उसका बेहतर हो जाए क्योंकि वो शायद अंडरवेट है आपका बच्चा, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, और जैसे ही बेहतरी आती है तो फिर एक अगली बैटल को चूज कर लें। एक ही वक्त में 3-4 बैटल्स चूज करना, 3-4 किस्म की इंटरवेंशन स्टार्ट कर देना, ये बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है, ना आपके लिए ना आपके बच्चे के लिए। और 12वें नंबर पर जो स्ट्रैटेजी है वो है कि आपने अपने बच्चे में एम्पैथी को डेवलप करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी कल्चर में। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में हम जो हमारा कल्चर है, आप उसको देखें तो जो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स हैं, उनके साथ कितने बुरे सलूक होते हैं, ख़ास तौर पे डॉग्स के साथ जिनको पत्थरों से मारा जाता है, उनके गले में रस्सियाँ बांधी जाती हैं। और उसकी मेन रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये आती है कि हम लोग जब हमारे बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जो ख़ास तौर पे अर्ली इयर्स के साथ ही जो वक्त होता है जब हमें ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी पेरेंटिंग में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। हम बच्चों को ये सिखाते ही नहीं हैं कि जानवरों के साथ कैसा सलूक करना है, उनका ख्याल कैसे रखना है, मतलब इवन दो कि आपका अपना पास कोई जानवर नहीं है, आप अपना कोई पेट नहीं है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो जिसमें एक एम्पैथ हम बच्चों को बनाते हैं, वो चीज़ें हम नर्चर नहीं करते हैं अपने बच्चों में, और उसका फिर रिजल्ट ये होता है। और जब हम छोटी उम्र में ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं तो बड़े होते हुए उनको ये खुद ही से फिर वो कुछ चीज़ें वो ऑटोमेटिकली भी सीखते हैं कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरे का नज़रिया क्या है, दूसरी साइड की स्टोरी क्या है, हम उसका साइड की स्टोरी भी सुने या उसकी साइड के बातें भी सुने, ताकि हम बेहतर बातचीत कर सकें। यानी कि जो डिस्कशन है, जो चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से सिखाते ही नहीं हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि लैक ऑफ एम्पैथी, और उसमें फिर वो चीज़ें सामने आती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं, जहाँ पे लिंचिंग होती है, जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स को एक लिविंग बीइंग समझा ही नहीं जाता, और ये चीज़ें जो है, यानी कि इंसानियत जो है उसके लिए एम्पैथ होना या एम्पैथी सिखाना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। रुखसत होने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।